اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آیت نمبر 116 117 118 سورہ البقرہ۔ ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط یہ ہے، آیت نمبر 111 سے اہل کتاب پر شکوے شروع ہیں۔ مثلا پہلا شکوہ یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم جس جنت کی تگ و دو کر رہے ہو اور جن اعمال کے بلبوتے پر کر رہے ہو، تم ان اعمال کی وجہ سے کبھی بھی جنت کے مستحق بن نہیں سکتے، اس لیے کہ جنت میں یا تو یہودی جائیں گے یا پھر نصارہ جائیں گے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے اور ہمیں بھی باخبر کرتے ہوئے یہ کہا گیا، تمہارا جنت میں جانے کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے کتنی باتیں درکار ہیں؟ 2۔ ایک ہے من اسلم وجہہ للہ، اور دوسری بات ہے وہوا محسن۔ پھر آدمی اس نہج پر آئے گا فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پھر آیت نمبر 113 میں دوسرا شکوہ تھا، اور اس کے ضمن میں حضور علیہ السلام کے لیے تسلی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہود اور نصارہ کو آپ بظاہر متحد دیکھ رہے ہیں، ان کا اتحاد فقط اسلام کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود نصارہ کو حق پر نہیں سمجھتے اور نصارہ یہود کو حق پر نہیں سمجھتے۔ تیسرا شکوہ کرتے ہوئے کہا گیا، تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ تم اللہ کی مساجد کو آباد کرتے، اور لوگ اگر حرم میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے حرم کے دروازے کیا کر دیتے؟ کھول دیتے۔ تم نے تو لوگوں کو حرم میں آنے سے کیا کیا؟ روکا اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ یہ تیسرا شکوہ تھا اس جگہ پر۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ اسی کے ضمن میں تھا کہ اگر لوگ تمہیں حرم میں آنے سے روک دیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارا مشرق و مغرب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی جاؤ تو اپنے چہروں کا رخ کس کی طرف کر دو؟ جہاں بھی تمہیں ملے موقع ادھر کر دو، وہیں تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، آج کا جو سبق ہے یہاں سے چوتھا شکوہ اہل کتاب پر کیا جا رہا ہے۔ پہلے کتنے شکوے گزرے ہیں؟ 3۔ تو ربط یہ ہوا کہ آج کے سبق میں چوتھا شکوہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، کہتے ہیں کہ بنا لی ہے اللہ کریم نے اولاد، سبحانہ، حالانکہ اللہ کی ذات تو اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، انہیں اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اسی کا اپنا ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کل لہ قانتون، کائنات کی ہر چیز اس اللہ کی کیا ہے؟ تابع ہے۔ تو یہ شکوہ ہے، اور ساتھ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی جو اولاد بناتے ہو تمہارا یہ نظریہ غلط ہے. اللہ پروردگار عالم کی ذات اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے.
دیکھیے دو طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے. پہلی بات تو یہ ہے اللہ پروردگار عالم کی اولاد اس لیے نہیں ہو سکتی، اولاد یا تو جنس سے ہوتی ہے یا پھر غیر جنس سے ہوتی ہے. مرد و عورت دونوں ایک جنس ہیں، دونوں کے ملاپ سے کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے. یہ ایسی اولاد ہے جو اللہ نے کس سے پیدا کی ہے؟ جنس ہے نا. پھر جب اللہ ہمیں اولاد دیتے ہیں تو وہ ہماری ہی کیا ہوتی ہے؟ جنس ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اولاد ہو لیکن غیر جنس سے ہو. اللہ پروردگار عالم کی ذات ہی نہیں، عام لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر غیر جنس سے اولاد ہو تو یہ عیب ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کی جنس ایک ہے، اولاد غیر جنس سے ہو تو یہ کیا ہے؟ عیب ہے. نر اور مادہ کی جنس کیا ہے؟ ایک ہے، اس سے جو اولاد ہو اس کی جنس کیا ہو؟ الگ ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ عیب ہوتا ہے. بندے کی جنس الگ ہے اور جو مادہ ہے اس کی جنس کیا ہے؟ الگ ہے. تو اس نر اور مادہ یہ دونوں کی جنس الگ الگ ہوں، اس سے عیب ہو، اس سے اولاد ہو تو یہ کیا ہے؟ عیب ہے. سبحانہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جنس کیا ہو؟ مختلف ہو اور اس سے کیا ہو جائے؟ اولاد ہو جائے. یہ تو عقلاً بھی محال ہے. دوسری بات کہ اولاد مانی جائے اللہ کی اور اللہ کے لیے جنس بھی مانی جائے. اللہ کے لیے کیا مانی جائے؟ جنس بھی. اولاد بھی اسی جنس کی ہے اور اللہ بھی کیا ہے؟ اسی جنس سے ہے. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس لیے کہ کائنات میں اللہ کا کوئی بھی ہم جنس نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی طرح کا ہو. اللہ کی ذات میں اللہ کی طرح ہو، اللہ کے وصف میں اللہ کی طرح ہو، اللہ کی جو اوصاف ہیں قدرت کا، علم کا، ان چیزوں میں کوئی اللہ جیسا ہو. جب جنس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تو پھر اللہ کے لیے اولاد بنانا بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے اولاد دو طریقوں سے ہو سکتی تھی، یا تو غیر جنس سے ہو یا پھر کس سے ہو؟ جنس سے. غیر جنس سے ہونا یہ کیا ہے؟ عیب ہے. اور جنس سے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جنس میں اللہ پروردگار عالم کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب اگلی بات دیکھ لیجیے. اس سے پتہ یہ چل گیا، اتنی بات تو انہیں بھی پتہ تھی، نہ غیر جنس نہ جنس، تو پھر وہ اللہ کے لیے اولاد کیسے مانتے تھے؟ اللہ کے لیے جو یہود مانتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے. نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں. یہ جو تینوں کہا کرتے تھے، ان کے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کی جنس سے ہیں، بلکہ اولاد کا جو ہوتا ہے، جیسے اولاد ہوتی ہے تو اولاد اپنے باپ کی نائب ہوتی ہے. اپنے باپ کی کیا ہوتی ہے؟ نائب. جو باپ نے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ دے پائے یا پھر وہ اپنا اختیار اپنی اولاد کو سونپ دیتا ہے کہ میری طرف سے تم جا کر کیا کرو؟ یہ کام کرو. اگر مشرکین مکہ فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں. یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ پروردگار عالم نے جو اپنے اختیارات ہیں وہ ان کے کیا کر دیے ہیں؟ حوالے کر دیے ہیں. جو اللہ کی جتنے بھی اختیار ہیں، قدرت ہے، اللہ پروردگار عالم کا موتی ہونا ہے، اللہ پروردگار عالم کا ہر چیز کا جاننے والا ہونا ہے. اللہ نے ان اپنے مقربین کو یہ اپنے اختیارات کیا کر دی ہیں؟ سونپ دی ہیں. جیسے باپ اپنا اختیار اولاد کو کیا کر دیتا ہے؟ سونپ دیتا ہے. ایسے اللہ نے انہیں یہ اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو اختیار سونپتا ہے تو گویا کہ یہ سب کی سب بھی اللہ ہی کی کیا ہے؟ اولاد ہے. وگرنہ اللہ کی اولاد ایسے کوئی نہیں مانتا کہ اللہ کی بیوی ہو اور اس سے کیا ہو؟ اللہ کی اولاد ہو. وہ تو دونوں باتیں ہم پڑھ چکے. غیر جنس سے اولاد ہونا ہی کیا ہے؟ عیب ہے. اور جنس سے تو اللہ پروردگار عالم کی جنس کا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہم تو اللہ کی ذات کے کیسے ہم جنس مانیں؟ ہمیں تو اللہ کی ذات کے متعلق یہ گمان رکھنا ہے، یہ نظریہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کیسے ہے، جیسے اس کی شان ہے ویسے ہے. ہم تو اللہ کی ذات کو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. رات ایک جگہ درس ہم کر رہے تھے تو ان میں آیات تھی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
ہم نے آسمان کے اندر کیا بنائے ہیں؟ ستارے، اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعے اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے کیا بنا دیا؟ خوبصورت۔ وہاں ایک بزرگ تھے بیٹھے ہوئے سبق میں، تو انہوں نے سبق کے بعد کہا کہ ایسے چیزیں ہیں اوپر آسمان کے اندر کہ یہ جو ہمارا سورج ہے، ہمارا سورج، اس جیسی کئی چیزیں بھی اگر سامنے آ جائیں تو وہ جو ہول اوپر ہے وہ یہ چیز اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں۔ اور یہ جو ہمارے یہاں پانی ہے، اگر 10 لاکھ گنا پانی اتنا اکٹھا ہو جائے تو وہ اس کے ارد گرد جتنا پانی وہاں ہے ہماری زمین پر بھی اتنا پانی، مطلب اس سے 10 لاکھ گنا۔ تو اب آپ ان مخلوقات کو اگر کبھی تصور کریں کہ کتنی بڑی بڑی مخلوقیں ہیں، اور جہاں تک ابھی انسان کی سوچ گئی ہی نہیں، جب مخلوقات اتنی بڑی ہیں تو پھر خالق کتنا بڑا ہوگا۔ انسان تو سوچ ہی نہیں سکتا اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات تو انسان کے عقل میں اور فہم میں آنے سے بھی پاک ہے، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ ذات کیسی ہے، کتنی بڑی ذات ہے۔ بہرحال تو یہاں ان کو جواب دیا گیا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ یہود نے بھی کہا کہ اللہ کی کیا ہے؟ اولاد۔ نصارہ نے بھی کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ انہیں جواب دے کر کہا گیا سبحانہ، اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب اس کے تینوں طرح کے مطلب آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ سبحانہ، غیر جن سے اولاد ہو سبحانہ، تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ جن سے اللہ پروردگار عالم کی اولاد ہو تو اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں کہ جیسی اللہ کی کیا ہو اولاد، اللہ اس سے بھی کیا ہے؟ پاک۔ تیسری بات، جو تم اللہ کی اولاد اس معنی میں مانتے ہو کہ جیسے باپ اپنا اختیار اولاد کو حوالے کر دیتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان کو کیا کر دیے؟ سپرد، ملائکہ کو سپرد کر دیے۔ یہود کہتے ہیں حضرت عزیر کو کیا کر دیے؟ سپرد کر دیے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو کیا کر دیے؟ سپرد کر دیے۔ یہ تمہارے سب خیالات غلط ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ پروردگار عالم کو اپنا نائب بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے اختیارات کسی کو سونپنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جب سب کچھ زمین و آسمان کی چیز اللہ ہی کی کس میں ہے؟ اختیار میں۔ باپ کو تو پتہ ہے نا، آج ان بچوں کو اپنے اختیارات نہیں سونپوں گا تو میرے بعد یہ کیسے کام کریں گے، یہ امور کیسے سر انجام دیں گے؟ تو باپ کو پتہ ہے میرے بعد انہوں نے میرا نائب بننا ہے، اس لیے وہ اپنے اختیارات ان کو کیا کر دیتا ہے؟ سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ کو اپنا کوئی نائب بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ زمین و آسمان کی سب چیز اسی کی ہے۔ کل لہ قانتون، اسے اب لوگوں سے کہہ کر لوگوں کی فرما برداری پر اسے لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کل لہ قانتون، کائنات کی ہر چیز اسی کے سامنے کیا ہے؟ فرما بردار۔ بدیع السماوات والارض، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب بتائیے ذرا اوپر والی آیت میں بل لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی سب چیزیں کس کی ملکیت میں ہیں؟ بھائی اللہ کے سوا کوئی ہے ایسا کہ زمین و آسمان کی چیزیں اس کی ملکیت میں ہوں؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر گویا کہ اللہ جیسا تو کوئی نہ ہوا۔ جب اللہ جیسا کوئی نہیں تو پھر اللہ کی اولاد بھی وہ نہیں بن سکتا۔ دوسری بات، کل اللہ قانتون، کائنات کی ہر چیز کس کے سامنے فرما بردار ہے؟ اللہ کے سامنے۔ کوئی ہے اللہ کریم جیسا ایسا کہ اس کی سامنے بھی چیزیں کیا ہوں؟ فرما بردار ہوں۔ جب یہ فرما برداری ہر چیز کی اللہ کے لیے ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے سامنے چیزیں کیا ہوں؟ فرما بردار ہوں۔ تو جب اللہ کے ساتھ اس چیز میں کوئی شریک نہیں ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اولاد وغیرہ بھی بنانا مناسب نہیں۔ تیسری بات، بدیع السماوات والارض، بدیع ایک ہوتی ہے تخلیق، ایک ہوتا ہے بدیع۔ بدیع کہتے ہیں بغیر مواد کے، بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو ابتداءً کیا کر دینا؟ پیدا کر دینا۔ اب ہمارے بارے میں قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو کیا کیا ہے؟ تخلیق۔ وہاں تخلیق ہے، تخلیق اور چیز ہے، بدیع اور چیز ہے۔ تخلیق یہ ہے کہ اللہ نے خمیر اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد سانچہ بنا اور پھر اس سے اللہ نے انسان کو کیا کیا ہے؟ بنایا۔ پہلے یہ کچھ اور تھا،
پھر اسی سے جو بنایا گیا اسے کہتے ہیں تخلیق، اور پہلے کوئی چیز نہ ہو اور براہ راست اسے بنا دیا جائے اسے کہتے ہیں بدیع۔ آپ اب اندازہ کیجئے ہمارے بارے میں ہے تخلیق کہ ہم نے انسان کو کیا کیا ہے، پیدا، اللہ اکبر، ہے نا سورہ صاد میں خلقت بیدیا، اے انسان میں نے تجھے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں ہم چھوٹے سے ہیں، انسان کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے اللہ کی مخلوق کے سامنے، یہ تو کوئی شے ہے ہی نہیں ہے جی۔ اس کا پھر بھی مٹی لی گئی اور مٹی لینے کے بعد اس کا سانچہ بنا کر اس انسان کو کیا کیا گیا، پیدا کیا گیا۔ اور وہ زمین، وہ آسمان جو انسان کے جتنی مرضی ابھی تک انسان نے ترقی کی ہے، لیکن اللہ کی تخلیق کا، اللہ کی مخلوق کا وہ احاطہ کر نہیں سکا۔ اندازہ کریں بدیع السماوات والارض، ہم نے اتنے بڑے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، ہم نے پہلے کوئی تیاری نہیں کی۔ بدیع السماوات والارض، ہم نے بنانے کا ارادہ کیا، ہم نے کہا کن، وہ آسمانوں بن جاؤ، بغیر مٹیریل کے یہ آسمان تمہارے سامنے کیا ہو گئے، بن گئے، والارض، یہ ساری زمینیں تمہارے سامنے کیا ہو گئی، بن گئی۔ اندازہ کریں تو یار میرے لیے جو اولاد مانتے ہو، چاہے میرے اختیارات میں سپرد کرتے ہو یا میرے جیسی میری ہم جن سے کیا مانتے ہو، اولاد تم مانتے ہو، میرے جیسا کوئی ہے جو میری اولاد ہو؟ اگر اولاد ہوتی تو میرے جیسی ہوتی نا، میرے جیسا کوئی بدیع ہے؟ جب بدیع زمین و آسمان کا میرے سوا اور کوئی نہیں، پتہ چلا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، جب میرے جیسا کوئی نہیں تو پھر میری اولاد بھی کوئی نہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، دیکھو میری شان کیا ہے، جب میں کسی کام کا کیا کرتا ہوں، ارادہ کر لیتا ہوں نا، فیصلہ کرتا ہوں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، بس میں اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہوں، ہو جا، فَيَكُون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کن کا لفظ ہے، یہ بھی مفسرین نے لکھا یہ کنایا ہے سرعت سے، یعنی میرے کام جلدی ہوتے ہیں، میرے کام کیا ہوتے ہیں، مجھے کسی چیز کے کرنے کے لیے اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کن یہ بھی کہنا پڑے، نہ، ہمارے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز آئی نہیں اور اس کا وجود بنا نہیں، بس ہمیں کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یار حضرت عزیر کو جو میرا کیا بناتے ہو، بیٹا، حضرت عیسیٰ کو میرا کیا بناتے ہو، بیٹا، ملائکہ کو میری کیا بناتے ہو تم، یہ تو الگ شکوہ ہے نا قرآن میں، ام لہ البنات ولکم البنون۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اولاد ہے کوئی نہیں، میں تو اولاد سے کیا ہوں، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی کیا ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں میرا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن افسوس یہ ہے، پہلی بات تو میں اولاد سے پاک ہوں، لیکن چلیں تم کہتے ہو کہ اللہ کی کیا ہے، اولاد ہے، پھر بھی تم نے بڑی ناانصافی کی، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا تمہیں بیٹے پسند ہیں اور ہمارے لیے بیٹیاں کر دیتے ہو، ہمارے لیے کیا بناتے ہو، بیٹیاں، اپنے گھر میں پیدا ہو جائے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو چہرے پہ کیا آ جاتی ہے، سیاہی آ جاتی ہے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے سے کیا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، اور پھر قوم سے کیا ہوتا پھرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بات سے چھپتا ہے کہ مجھے کوئی بشارت نہ دے دے کہ تیرے گھر میں کیا پیدا ہوئی ہے، بیٹی، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، پھر تو یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کیا میں اسی ذلت کے ساتھ اسے زندہ رہنے دوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے زندہ زمین میں کیا کر دوں، دفن کر۔ تو تمہیں اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں ہے، اپنے لیے تو اولاد میں کیا پسند کرتے ہو، بیٹے، اور اللہ کے لیے کیا بناتے ہو، بیٹیاں۔ تو بہرحال وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، یار حضرت عزیر ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، یہ ملائکہ ہوں یا کوئی اور، جن کو اللہ کی تم کیا بناتے ہو، اولاد بناتے ہو، کیا ان تینوں میں سے کسی کی کوئی شان ایسی ہے کہ یہ چاہیں اور وہ چیز وجود میں کیا ہو جائے، آ جائے؟ نہیں نا، جب ان کے اندر یہ چیز نہیں تو پھر یہ میری اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ میری تو شان الگ ہے اور ان کا جو طرز اور طریقہ ہے وہ کیا ہے، الگ ہے، مختلف ہے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، کائنات کی ملکیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسرا معنی یہ کیا نا کہ وہ اللہ کے لیے کیا مانتے تھے؟ اولاد مانتے تھے۔ تو اللہ کے لیے اولاد ماننے کا کیا مطلب تھا؟ یعنی اللہ نے اپنے اختیارات ان کے کیا کر دیے۔ ان آیات سے پتہ چل گیا کہ بھائی کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اللہ کے خزانے ہوں یا وہ اللہ کے اختیارات کا کیا ہو، مالک ہو۔ بارش برسانا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اولاد دینا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کی ذات کا اختیار ہے۔ یہ سب کے سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ اگر دکھ آیا ہے اس کو سکھ میں بدلنا کس کا اختیار ہے؟ اگر بیماری ہے اسے صحت میں بدلنا کس کا اختیار ہے؟ اگر فقر ہے اسے مالداری میں بدلنا کس کا اختیار ہے؟ اور بھائی اگر تم سے پہلے مشرکین مکہ اللہ کی اولاد مانتے تھے، ہم انہیں کہہ رہے تھے تم غلط کہہ رہے ہو۔ ہم یہود کو کہتے تھے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، غلط۔ ہم نصارہ کو کہہ رہے تھے تم غلط کر رہے ہو۔ آج اگر کوئی اللہ کے اختیارات کسی کے پاس مانتا ہے، جیسے یہ تینوں گروہ غلط تھے، تو آج کا وہ بندہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ کے سارے اختیارات اللہ کے پاس۔ یہ تو جیسے جیسے قرآن مقدس کو پڑھیں گے نا، قرآن اپنا رنگ چڑھائے گا۔ وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو۔ اور میاں کوئی مجھے ذرا بتا دو، مجھے بتاؤ، اگر تمہیں کوئی تکلیف آئے تو کیا میرے سوا اس تکلیف کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر میں تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ، میں نے اب آپ کو نوازنا ہے، میں نے اب اس کو فلاں چیز دینی ہے، اگر میں کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لوں، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو میرے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جب میرے ان اختیارات میں کوئی شریک نہیں تو میرے لیے اولاد بنانا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو یہ تمام تینوں آیتوں میں بڑا بہترین بتا دیا گیا اور واضح کر دیا گیا۔ اگر یہود کریں تو وہ بھی کیا ہے، اگر نصارہ کریں تو وہ بھی کیا ہے، ملائکہ کریں تو وہ بھی کیا ہے۔ اگر آج بھی اللہ کے اختیارات کوئی بندوں کو دیتا ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ اور میں نے یہ باتیں مبہم چھوڑ دی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی ماشاءاللہ سمجھدار ہے، یہ چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اور آج کل تو یہ بدعت، یہ شرک، یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہر بندہ اپنے موبائلوں پہ سن رہا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے اختیارات دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی اس کا تو کام ہے اولاد دینا ہے جی، تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہو رہی تو تم فلاں سے کیا کرو، یہ چیز لے لو، یہ خیر تمہیں یہ دیں گے، فلاں دیں گے، فلاں دیں گے۔ یہ سب ایسے ہیں جو اللہ کے اختیارات مخلوق میں کیا کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ چوتھی آیت، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ۔ یہ پانچواں شکوہ ہے اور اس کا تعلق ہے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا۔ اس کا انشاءاللہ آخر میں نتیجہ نکالوں گا، آپ بہرحال موٹی بات ذرا سن لیجیے۔ وقال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں تھا۔ یہود کے پاس کس کتاب کا علم تھا؟ تورات۔ نصارہ کے پاس کس کتاب کا علم تھا؟ انجیل۔ لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آپ ایسی قوم کو جا کر ڈرائیے کہ قریب زمانے میں ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا۔ تو یہ لا یعلمون سے کون سی قوم مراد ہو گئی؟ مشرکین مکہ۔ یہود کے پاس بھی علم تھا، نصارہ کے پاس بھی کیا تھا؟ علم تھا۔ لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، انہوں نے بھی یہی بات کر دی کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتے، کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتے، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں لاتا اے نبی تو ہمارے پاس کوئی فرمائشی معجزہ۔ یہ نہیں کہ حضور معجزے نہیں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سارے کیا لائے تھے، معجزات لائے تھے، لیکن ضد تھی، اناد تھا، ہٹ درمی تھی، ان معجزات سے ان کی تشفی ہوئی نہیں۔ جیسے اب دیکھیے کئی معجزے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ رات میں پڑھیں گے، وہ کہتے تھے تم جو کہتے ہو کہ میں حضرت داؤد سے رتبے میں بڑا ہوں، تم جو کہتے ہو میں حضرت عیسیٰ سے رتبے میں کیا ہوں، بڑا ہوں، تم جو کہتے ہو کہ میں حضرت موسیٰ سے رتبے میں کیا ہوں، بڑا ہوں، تو جو ان کو معجزات دیے گئے وہ تمہیں کیوں نہیں معجزات دیے گئے؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ
جبال. ہم جو یہاں رہتے ہیں مکے میں ہر طرف پہاڑوں کا جال بچھا ہوا ہے, کیوں نہیں یہاں سے پہاڑ ہٹا دیتے, یہ زمین زراعت کے کیا ہو جائے, قابل ہو جائے. ہم جو اتنا لمبا سفر کر کے اپنا مال تجارت لے کے جاتے ہیں تو کیوں نہیں بتا دیتے کہ اس سال وہاں منڈی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جیسے وہ غیب کی بات بتا دیتے تھے, اور حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ کیا کرتے تھے, تسبیح پڑھتے تھے. حضرت عیسیٰ مردوں کو کیا کر دیتے تھے, زندہ کر دیتے تھے. تو یہ سارے کام آپ یہ ہمیں کر کے دکھائیں نا. تو ان کو کہا گیا بھائی بات یہ ہے, اگر یہ سارے کر بھی دیے جائیں گے نا تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ. ایمان کے لیے اصل چاہیے کیا ہوتی ہے, طلب, انابت. جب تک انابت نہ ہو انسان میں اور ہٹ درمی موجود ہو, اللہ اس وقت تک انسان کو ہدایت. آپ اندازہ کیجئے, پہاڑ ہٹانے تو بڑی دور کی بات, یہ تو چھوٹا کام ہے. وہ جو اوپر چاند ہے, حضور علیہ السلام نے وہ جو معجزہ دکھایا تھا, چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا, نہیں ہو گیا تھا نا چاند 2 ٹکڑے. تو کیا یہ پہاڑوں کو ہٹانے سے چھوٹا معجزہ تھا؟ بھئی چاند کہاں ہے اور یہ پہاڑ کہاں ہے؟ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کو کہ وہ مردے زندہ کر دیتے تھے, تم کیوں نہیں بات کرواتے ہو, وہ تو مردوں سے کلام کرتے تھے. او بھائی حضور کا چچا آیا اور اس کے ہاتھ میں کیا تھے, کنکر تھے نا. تو کنکر بولتے ہیں, کنکر بولتے ہیں, نہیں بولتے نا. اور انسان تو کیا ہوتا ہے, اگر آج نہیں مرنے کے بعد بول رہا تو پہلے تو کیا ہوتا تھا, بولتا تھا. تو اگر ایک مردہ اٹھ کر بولے اور ایک کنکر بولے تو اس میں معجزہ کون سا بڑا ہو, کنکر والا, کیونکہ وہ تو فطرتاً بولتے ہی نہیں ہے. ہمیں تو ان کی زبان سنائی سمجھ آتی نہیں ہے. اتنا بڑا معجزہ تمہیں نظر آ گیا. اصل بات یہ ہے کہ معجزات تو تمہارے پاس آئے ہیں, تمہارے پاس ضد ہٹ درمی ایسی ہے کہ جتنا بھی معجزہ آ جائے تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی. یہ بھی بڑا عجیب کام ہے کہ اللہ نے ہدایت کو کس کے ساتھ جوڑا ہے, طلب کے ساتھ. آپ پڑھیں گے نا سورہ بنی اسرائیل, حیران ہو جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اصل میں جب آپ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا لوگوں, ان لوگوں کے سامنے ہوتا کیا ہے, جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ سن رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس بیٹھ کر, ہیں جی یہ اہل کتاب, یہ منافقین. ہم کرتے کیا ہیں, آپ میں اور ان کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے, آپ میں اور ان کے درمیان کیا ڈال دیتے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن پڑھنے والا کون ہے. ان سے بڑا کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے, ان سے بڑا کوئی قرآن کا معلم ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ہم آپ میں اور ان میں ایک کیا ڈال دیتے ہیں, پردہ ڈال دیتے ہیں. اگلی بات دیکھیے, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, ہم ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں, أَن يَفْقَهُوهُ, یہ کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں. ہم ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں. یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر طلب نہیں. طلب بڑی شرط ہے. نحن عالم بما يستمعون به وإذ يستمعون إليك. اللہ اکبر. اے حبیب, کچھ لوگ ایسے ہیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا نا وہ توجہ کے ساتھ سننا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں ہدایت ملے. یہ تو تان و تشنیع کے مقامات تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اندر سے متائن اور یہ تشنیع کے موقع تلاش کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ کوئی موقع آئے اور ہم اس نبی سے کیا کریں, کوئی سوال کریں. جب انابت ہی نہیں, طلب ہی نہیں, تو پھر اللہ پروردگار عالم انسان کو ہدایت نہیں دیتا. اور آپ یقین مانیں اور شکر بھی کریں ہم کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی دی ہے. اللہ کرے یہ وابستگی بڑھتی چلی جائے. ہاں, بس یہ مقصد بن جائے حیات کا, اور باقی کام ضرورت کے درجے میں آئے. اللہ کرے. اللہ کے لیے کوئی مشکل تو کوئی نہیں ہے نا. کبھی تلاوت میں لگ گئے, کبھی پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے, کبھی کسی کام میں لگ گئے. لگ انسان قرآن سے جائے, مقصد زندگی یہ بن جائے, اور باقی سارے کام ضرورت کے درجے میں آ جائیں. سبحان اللہ. تو پھر انسان کی کیا ہے نا, سب چیز ملے گی قرآن سے, یہ پکی بات ہے. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں 3 چیزیں ذکر کی ہیں, اور 3 چیزیں ذکر کر کے احسان ذکر کیا, شرک اور توحید کو ذکر کیا, اور مظالم کو ذکر کیا, اور کہا یہ گیا توحید اپناؤ اور شرک چھوڑو. کہا یہ گیا کہ ظلم نہ کرو بلکہ کیا کرو,
احسان کرو. وہ ظلم ہے کیا, احسان ہے کیا, توحید ہے کیا, شرک ہے کیا, یہ ساری چیزیں تمہیں کس سے پتہ چلیں گی؟ قرآن سے. اب ہم اندازہ کر لیں ہر چیز کے سمجھنے کا دار و مدار کس پر تھا؟ قرآن پر تھا. ہم نے تو ساری زندگی کبھی قرآن کو پکڑا ہی نہیں. کیا ہم نے حق ادا کیا ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھ لوں نا. مجھے نا, میں اپنی بات پہ مجھے ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر لیٹ ہو جاؤں سورہ یاسین صبح پڑھنے سے, میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنے سے, میں کہتا ہوں یار نہیں پڑھ لے جلدی, اللہ کرے خیر دن کا کام اچھے طریقے سے ہو جائے. دن کے کام کیا ہو جائے؟ اچھا کبھی سو گئے یا مسجد میں کسی نے کوئی بات چیت کی, وہ ذہن سے اتر گیا, گھر آ گئے, وہ اٹھے نا 10-11 بجے, جب بھی آنکھ ہوئے میری تو یاسین رہ گئی یار. وہ یاسین کی کیوں فکر ہو رہی ہے؟ دن اچھا گزر جائے, ہے نا. وہ یار ادھر مغرب کے بعد ادھر ہی ابھی سورہ واقعہ پڑھ لو, اس لیے کہ واقعہ پڑھ لی نا تو انشاءاللہ گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے. لالچی ہے انسان, ہے نا, اپنے لیے کرتا ہے سارے کا. چلو اللہ بھی جو قرآن پڑھنے کا کہہ رہے ہیں یہ بھی اسی کا لالچ ہے نا, اسی کا فائدہ ہے جی. تو آپ اندازہ کریں کہ قرآن کتنا ضروری ہے. اور ہمارا قرآن سے, اور میں کہتا ہوں ہم تو یہاں پھر بھی جمع ہو گئے, میرے گھر والوں کا قرآن سے کتنا تعلق ہے, میری اولاد کا کتنا تعلق ہے, میرے عزیزوں کا کتنا تعلق ہے, میرے رشتہ داروں کا کتنا تعلق ہے, میری سوسائٹی کے لوگوں کا قرآن سے کتنا تعلق ہے. اگلے دن ہم نے پڑھی ہے نا سورہ طور کی آیتیں, کمال نہیں ہے. والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ماں باپ اتنے نیک ہوں گے, یقیناً آپ کو بھی مجھے بھی یہ یقین ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے نیک ہیں کہ نہیں؟ ہاں, تو ہمارے جو ماں باپ ہیں, قرآن کیا کہتا ہے؟ ماں باپ نیکی کی وجہ سے اونچے درجے میں ہوں گے. کس درجے میں ہوں گے؟ بہت اونچے درجے پر ہوں گے. اب وہ اوپر ہوں گے, ان کا دل کرے گا پوتا کدھر ہے بھائی, بیٹا کدھر ہے, بہو کدھر ہے, بیٹی کدھر ہے. وہ پتہ چلے گا ہیں تو وہ بھی ایمان والے تھے, عمل والے تھے, لیکن ان کے جو عمل تھے نا وہ کیا تھے, ذرا کم تھے. اگر ایمان والے نہیں تو پھر تو جنت میں ہی نہیں نہ جانا. ایمان شرط ہے نا جنت کے داخلے کے لیے. اب وہ پتہ چلے گا وہ جنت کے نیچے درجے پہ. اب یہ خواہش کریں گے اللہ ہمارا دل چاہتا ہے کبھی ان کو بھی ہمارے ساتھ ملا دینا. تو اللہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے, والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان. وہ لوگ جو ایمان لائے, ان کی اولادیں بھی ان کے پیچھے کیا لائیں؟ ایمان لائیں. الحقنا بہم ذریتہم, ہم جنت میں ان کی اولادوں کو نچلے درجے سے اٹھا کر ماں باپ کے درجے میں ڈال دیں. ماں باپ کے درجے میں کیا کرے؟ وما التناہم من عملہم من شیء. یہ نہیں کہ ماں باپ کو نیچے لے جائیں, ان کا درجہ کم نہیں کرنا, نیچے والوں کا درجہ اوپر کر دینا ہے. آپ اندازہ کیجئے نا, اندازہ کیجئے, میں اس قابل تو بنوں کہ میرے ماں باپ کل قیامت کے دن یہ کہیں ہیں جی اللہ ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ کیا کر دے, ملا. اس سے اہم بات یہ ہے اگر میرے ماں باپ تھے تو میں بھی کسی کا ماں باپ ہوں, میں بھی کسی کا کیا ہوں, ہم بھی تو ماں باپ ہیں نا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک درجے پر پہنچیں اور ہم نیچے سے اولاد کو اپنے پاس لانے کی تمنا کریں, پہلے ہم تو اس قابل بنے کہ جنت کے اونچے درجے پر پہنچیں. یہ جواب اپنے ضمیر سے لیں. ماں باپ کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, انشاءاللہ ان کے درجے اونچے ہوں گے, اللہ ہمیں ملائے گا. لیکن ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا کریں؟ ہمارے پلے ہے کیا؟ ہم نے تو اس دین کو, اس زندگی کو کبھی اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہی نہیں. کتنے بندے ہیں اور جی بڑا سکون آتا ہے, سکون کے لیے, اپنی اغراض کے لیے, اپنے کاموں کے لیے دین کے ساتھ وابستہ ہوئے ہو. کتنی پیاری بات کرتے ہیں تبلیغ والے یہ بزرگ, یہ کہتے ہیں کسی کو مت یہ ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں لاؤ کہ بھائی تم آؤ گے تیرا قرض کیا ہو جائے گا, ادا ہو جائے گا. کسی کو مت لاؤ کہ تم بے اولاد ہو تو تمہیں وہاں اولاد ملے گی. کسی کو یہ چیزیں مت بتاؤ, اس لیے کہ ہم نے ٹینشنیں کم نہیں کرنی, ہم نے تو ایک ٹینشن اس کے کندھے پر اور ڈال دی. ہم نے ذمہ داری کندھوں پر کیا ڈال دی؟ یہاں جو قرآن پڑھنا ہے نا, اس پڑھنے کے بعد ذمہ داری اور بڑھ جائے گی.
اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی ہے. اب میرا حق بن گیا ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو پوری دنیا میں پہنچاؤں. یہ تو ذمہ داری اور بن جانی ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ تھے، کون ہے بھائی جو جنت البقیع میں فوت ہوا؟ کتنے لوگوں کی قبریں آپ جنت البقیع میں دکھا سکتے ہو صحابہ کی؟ وہ تو افغانستان میں ملیں گی، وہ تو آپ کو پاکستان میں بھی کیا ہو جائیں گی، ملیں گی. وہ تو آپ کو ترکی میں بھی کیا ہو جائیں گی، وہ تو آپ کو افریقہ کے جنگلات میں بھی ملیں گی. ان کا دل نہیں کرتا تھا جہاں حضور کا روزہ ہو اور جس قبرستان میں حضور ڈیلی جایا کرتے تھے ہم اس قبرستان میں دفن ہو جائیں؟ ان کا دل نہیں کرتا تھا ہم مکہ کے حرم کے اندر نمازیں پڑھیں. کیوں؟ وہ جانتے تھے اب یہ ذمہ داری حضور نے ہماری لگائی ہے، شاہد رہنا، میں نے یہ پیغام تم تک پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ غائبین تک تم یہ پیغام کیا کرو گے؟ پہنچاؤ. تو میرے ذمہ تو یہ تھا کہ میں قرآن کا درس دیتا اور میں جگہ جگہ پر سبحان اللہ سے میلے لگتے تھے نا، میلے. ہمارے اکابرین میلوں میں جا کر لوگوں کو جمع کر کے، اور جہاں لوگ اور چیزوں میں خرافات میں لگے ہیں تو وہ وہاں جا کر لوگوں کو قرآن کیا کرتے تھے، سناتے. جنون چڑھ گیا نا، ذمہ داری کا احساس کیا ہو گیا، پیدا ہو گیا. تو میں تو درس بھی وہاں دیتا ہوں جہاں فوائد ہوں، اور جہاں فوائد نہ ہوں تو وہاں میرے لیے درس دینا بھی کیا ہوتا ہے. یہ قرآن کا جنون تو نہیں، یہ قرآن کا حق تو نہیں ہے. بہرحال تو قرآن سے فائدہ ہوگا طلب پر. جتنا مرو گے نا مٹو گے اس قرآن پر، قرآن اتنا کیا دے گا اپنا کچھ. حضور نے فرمایا، یہ حضور کا فرمان، تم سب کچھ قرآن کو دے دو. اندازہ کریں، تم سب کچھ، مال، وقت، توانائیاں، صلاحیتیں، اولادیں، اپنا سب کچھ قرآن کو دے دو، تب جا کر قرآن تمہیں اتنا سا اپنا کچھ دے گا. تو ہم نے تو کچھ دیا ہی، ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ کچھ نہیں. وہ شوق سے قرآن پڑھتے تھے اور ذہن میں یہ ہوتا تھا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو سنا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں، ایک تلاوت کرنے والا اگر اس نیت سے تلاوت کرے، اللہ میری تلاوت کو کیا کر رہے، کیا کہہ رہے یار. ہاں، کل کے جمعہ میں ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جو تھا وہ کمپلیٹ کیا 3 جمعوں میں، صرف اس نیت سے بھی لمبا کیا ان کا تذکرہ تاکہ ہماری نسل صحابہ سے واقف ہو. صحابہ کیا تھا؟ آج کل تو کوئی آدمی اٹھتا ہے اور وہ حضور کے صحابی پہ بات کرنا کیا کر دیتا ہے. کیا کمال نہیں تھا ان کو؟ 40 دن کا محاصرہ رہا. کتنے دن کا؟ لوگوں نے 3 شرطیں رکھی. شام چلے جائیں، اس دروازے سے پچھلے دروازے آپ چلے جائیں، اور پھر تیسری یہ ہمیں لڑنے کی اجازت دیں. عثمان، میں نہیں لڑنے کی اجازت دوں گا. جس شہر کو ہم نے امن کا گہوارہ بنایا ہے، اب اپنی جان بچانے کے لیے میں مدینہ کے امن کو خراب نہیں کروں گا. حرم نہیں جاؤں گا، یہ حرم کی بھی توہین کریں گے، اس لیے وہاں شام چلے جاؤ. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا تو کیا خوبصورت بات کی، جس مدینہ میں آنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اب جان بچانے کے لیے اس مدینہ کو چھوڑ دیں. جب شرطیں نہیں مانی، سوئے، حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے خواب میں کہا یا عثمان افطر عندنا اليوم. عثمان گھبرا نہیں، آج رکھا تو تو نے روزہ ادھر ہے لیکن افطار ہمارے ساتھ کرو. اور پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. جب حضرت عثمان کو یہ پتا تھا، وہ تو ویسے بھی بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے، لیکن بندے کو یہ پتا ہو کہ میری زندگی کی آخری کیا ہے، تلاوت ہے، تو کیا خیال ہے وہ کیسے تلاوت کرے گا، وہ کیسے لہک لہک کے قرآن پڑھے گا. اللہ اکبر. ہمیں تو شرمندگی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک. شرم کی بات ہے کہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھنا بھی نہیں آتی. تو کہا کرتے تھے یہ کم علم لوگ، کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا. مارتے ہو نبی کو پتھر، نکالتے ہو نبی کو مکہ سے، دیتے ہو معاذ اللہ نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں، نکالتے ہو، طائف کے سفر پر مجبور کرتے ہو.
اتنی اذیتیں دیتے ہو اور پھر کہتے ہو لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یا ڈائریکٹ جیسے اللہ ادھر فرشتے بھیجتے ہیں، ہمارے پاس بھی فرشتہ بھیج، اللہ ہمیں بھیج کر یہ بتا دے کہ میرے یہ حکم ہے، ہمیں درمیان میں نبی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا کوئی معجزہ لاؤ۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ بات انہوں نے نہیں کی، یہ جاہلانہ رسم شروع سے چلتی آ رہی ہے، ان سے پہلے لوگ بھی یہی بات کرتے تھے، انہوں نے ان سے سیکھ کر کیا کی ہے، یہ بات کی ہے۔ قرآن میں ہے، وقت زیادہ ہو گیا، ہاں جی، قرآن میں ہے نصارہ نے بھی یہی کلمات بولے، اور ہے نا پیچھے پڑھا ہے نا حتیٰ نر اللہ جہرا۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو گھڑیاں صحیح نظر آ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ حال میں کوئی گھڑی نہیں۔ ہاں، ہمارا ایک آدھا طالب علم ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ 3 بجے اس نے ٹیوشن جانا ہوتا ہے، اسکول پڑھتا ہے، ادھر پڑھتا ہے، تو اس کے پاس گھڑی ہوتی ہے، یہ بڑے سٹائل کے پاس گھڑی یوں رکھتا ہے، جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا کلاس میں، وہ آخری سبق میں پڑھاتا ہوں 3 بجے، تو یوں رکھی ہوتی ہے اس نے، یوں تاکہ پتہ چلے، اور اتنا زبردست طالب علم تو پھر طالب علم ہوتے ہیں، اس کی گھڑی کئی منٹ آگے ہے، کئی منٹ کیا ہے آگے ہے، اور اوپر کو 5-7 منٹ لگ جائیں پھر بھی میرے اوپر احسان کر کے جاتا ہے، استاد جی 3 تو بج گئے لیکن آپ کی خاطر 3 کے بعد جا رہا ہے۔ تو طالب علموں کو کہیں نہ کہیں سے ٹائم نظر آ جاتا ہے، پاس گھڑی نہ بھی ہو نا تو پاس ایسے اشارے کر بھئی یار تو بتا دے ٹائم مجھے، تو آپ لوگوں کے جواب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا۔ تشابہت قلوبہم، اصل میں بات انہوں نے ان جیسی بات کیوں کی ہے، ان کے دل آپس میں کیا ہے، ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو اپنی آیتیں واضح کر دی قوم کے لیے، ایسی قوم کے لیے یوقنون جو یقین کرنا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے آیتیں ان کے لیے واضح ہیں، جو چاہتے نہیں یقین کرنا ان کے لیے یہ آیتیں واضح نہیں ہیں۔ اب آخری بات اس آیت کے متعلق یہ سن لیجیے، اس آیت کے بارے میں ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہے، یہ تینوں گروہوں کے بارے میں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کن کے بارے میں ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا، میں نے بتایا تھا نا لا یعلمون، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ جو زبردست قول ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ یہ آیت یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ تینوں کے بارے میں۔ پھر سوال ہوا کہ بھائی اگر یہ باقی 2 گروہ بھی ہیں تو پھر لا یعلمون کیوں کہا، لا یعلمون کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے جب اپنے علم پہ عمل ہی نہیں کرنا ہے تو پھر یوں سمجھو کہ تمہارے پاس علم ہی نہیں۔ اسی حضور علیہ السلام نے کہا نا اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے علم نافع کا کیا کرتے ہیں، اگر علم پہ عمل نہیں تو پھر اللہ کے ہاں تو وہ پیچھے گزر نہیں گیا تھا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو وہ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ، قرآن کہہ رہے ہیں ان کو کتاب کا علم نہیں، حالانکہ ان کے پاس تو کیا تھی، کتاب تھی۔ تو بھائی اگر کتاب ہو اور پھر آرزویں ہوں اور کتاب کے مطابق زندگی نہ ہو تو یوں سمجھو کہ ان کے پاس کتاب ہے ہی نہیں۔ اس سے ایک بات ہمارے لیے یہ بھی نکل آئی کہ بھائی ہمیں اپنے علم کے اوپر کیا کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ کریم کی یہ سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ آج کے سبق بڑی بہترین اللہ کی توحید تھی اور نفی تھی اس بات کی کہ اللہ کی کائنات میں کوئی بھی اولاد نہیں۔ اللہ کی اولاد غیر جنس سے ہونا یہ عیب ہے، اس لیے اللہ عیب سے کیا ہے، پاک ہے۔ جنس سے اولاد ہونا یہ اس لیے نہیں ہو سکتی، جو کمالات اللہ میں ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ جیسے ملکیت زمین و آسمان کی اللہ کی ہے، کسی اور کی ہے، جیسے چیزیں فرمانبردار اللہ کے سامنے ہیں، کسی اور کے سامنے ہیں، جیسے زمین و آسمان کے بدی اللہ ہیں، کیا اس کے سوا کوئی اور ہیں، جیسے اللہ کی شان ہے کن کہنا وہ چیز ہو جائے، کیا اللہ جیسا کوئی ہے جس کے اندر یہ ہو؟ جب اللہ جیسا کوئی نہیں تو پتہ چلا جب اللہ جیسا کوئی نہیں تو پھر اللہ کی جنس سے بھی اولاد نہیں۔ اور تیسری بات، اگر اولاد ماننے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے باپ اپنے اختیارات اولاد کو کیا کر دیتا ہے، سونپ دیتا ہے، اگر تم اللہ کے اختیارات مخلوق میں مانتے ہو تو تم یہ کیا کر رہے ہو،
غلط کر رہے ہو. اللہ کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے، کوئی فرشتوں کے پاس نہیں، کوئی حضرت عزیر کے پاس نہیں، کوئی حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں. یہاں تو اتنا شرک ہو گیا، اتنا شرک ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ خدا تھا، ہیں جی، جو عرش سے علی کی صورت میں کیا ہو گیا، زمین پر آ گیا. اب جو مانگنا ہے وہ کس سے مانگو؟ علی سے رضی اللہ تعالی عنہ. کل میں نے جمعے میں ذکر کیا نا، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر صحابہ کے کیا تاثرات تھے. تو حضرت علی کو جب پتہ چلا نا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہے تھے اللہ تو گواہ رہنا علی ان کے خون سے بری ہے، علی ان کے خون سے کیا ہے، بری ہے. اور آج انہی مقدس ہستیوں کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر صحابہ کو کیا کہا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے. سبق کی جو دوسری آیت تھی، اس میں ہمارے لیے جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اپنے علم کے اوپر انسان کو کیا کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اور پھر ساتھ ہی کہ بھائی بے جا مطالبے نہیں کرنے چاہیے، جو شریعت آ گئی ہے اس پر کیا کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. بس شریعت سے استفادے اور قرآن سے استفادے کے لیے انابت شرط ہے، انسان کو اپنے اندر انابت پیدا کرنی چاہیے. ترجمہ دیکھیے، واو کا من قال، کہا انہوں نے، اتخذ اللہ، بنا لی ہے اللہ نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، حالانکہ وہ کیا ہے، پاک ہے. بل لہو، کیوں پاک ہے، اسی کے لیے ہے ما فی السماواتی. ہوں بندہ کوئی سوچ سکتا بھی زمین و آسمان میں ہے کیا کیا، اتنی جو ترقی کی ہے. تو کوئی پہلے قرآن تو کہتا ہے سبع سماوات، ہم نے کتنے آسمان پیدا کی، کوئی ایک تک بھی پہنچا ہے آپ تک؟ اور ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، ہم تو بھائی جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے سامنے کچھ نہیں، تو پھر ہم کیا شے. کل اللہ قانتون، کل اللہ، سب کے سب اسی کے سامنے قانتون، تابع ہیں، فرما بردار. بدیع السماواتی، ابتداءً پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پس بے شک سوائے اس کے نہیں، یقولو، وہ کہتے ہیں، لہو، اس چیز کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں، چاہے یہود، چاہے نصارہ، چاہے مشرکین مکہ، لولا، کیوں نہیں، یکلمون اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ. حضور بات کرتے تھے نا، تو ہی ملا تھا اللہ کو ایسا کہ تیرے اوپر قرآن اترنا تھا، ان بستی کے دو بڑے لوگوں پہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ تو آیا ہمیں، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کر دیتا اگر تمہیں ہی نبی بنانا تھا؟ آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جی؟ تمہارے پاس زیادہ ہے، تمہارے پاس زیادہ علم ہے، تم زیادہ جانتے ہو. یہی چیزیں آج بھی. اوتاتی نہ آیا، یا تم کیوں نہیں لاتے ہو ہمارے پاس کوئی، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی فرمائشی معجزہ، کیوں نہیں آتا ہمارے پاس. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، اصل میں ملتے جلتے ہیں ان کے دل، قد بینا، تاکہ ہم نے تو واضح کر دیا، الآیاتی، کئی آیات کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو کیا کرنا چاہتی ہے، ہاں. لیکن اگر وہ ضدی ہونے کی وجہ سے نفع نہیں لینا چاہتے تو پھر ان کو واضح آیات سے بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ کریم قرآنی مضامین سے استفادے کے لیے انابت اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما دے. اور اللہ نے جیسا اپنا تعارف کروایا ہے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا، اپنی پاکی کا، اللہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو مرتے دم تک ایسے ہی اپنی ذات کو ماننے کی توفیق عنایت فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.